بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من بعجز و قصور معترفم نیچ نادان و احمق و خریفم نیچ نادان و احمق و خریفم عجز یا عجز کا معنی ہوتا ہے کمزوری، قصور کا معنی کوتاہی، معترفم اصل میں معترف ام ہے، معترف کا معنی ہے اعتراف کرنے والا، ماننے والا، تسلیم کرنے والا، ام کا معنی میں ہوں، نے کا معنی ہوتا ہے نہیں، نادان بے عقل، احمق بے وقوف، خریف کا معنی ہوتا ہے جس کی بڑھاپے کی وجہ سے عقل کام نہ کرے، بوڑھا پاگل، بوڑھا پاگل، یہاں بھی خریفم، خریف ام ہے اصل میں۔ اب اس میں انہوں نے دو باتیں بیان کرنے کا کہا تھا نا، ایک تو کتاب مستطاب کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، یعنی اس کی کتاب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا اعتذار از جانب مصنف کتاب۔ اب وہ اعتذار یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میں اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف کرنے والا ہوں، بے عقل بے سمجھ اور بوڑھے پاگل کی طرح نہیں ہوں، پیش ازیں گفت اند اہل سلف، عذر من صنف قد استہدف۔ وہ کیا بات ہے جس کا میں اعتراف کرنے والا ہوں، اب وہ یہ اس شعر میں بیان ہوئی ہے۔ پیش ازیں کا معنی ہوتا ہے اس سے پہلے، ایک بیش ہے ایک پیش ہے، بیش کا معنی زیادہ ہوتا ہے، پیش کا معنی پہلے ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اردو میں بھی بیشتر اور پیشتر کا معنی نہیں فرق نہیں کرتے، بیشتر کا معنی ہوتا ہے زیادہ تر اور پیشتر کا معنی پہلے۔ پیش ازیں اس سے پہلے، گفتہ اند ماضی قریب کا صیغہ ہے جمع غائب کا گفتن سے۔ اہل سلف کہتے ہیں نیک بزرگوں کو جو گزر چکے ہیں، جو نیک گزرے ہوئے بزرگ ہیں ان کو سلف کہتے ہیں، لام کے زبر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے؟ یہ عذر بیان کیا ہے، یہ بہانہ بیان کیا۔ من صنف قد استہدف، یہ ایک مقولہ ہے عربی کا کہ جس نے تصنیف کی وہ نشانہ بن گیا، یعنی پہلے بزرگ جو تھے نا انہوں نے کتابیں جب نہیں لکھیں، کچھ بزرگوں نے تصنیف کا کام نہیں کیا، تصنیف کا معنی ہوتا ہے نا کتابیں لکھنا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو انہوں نے اس کا عذر یا بہانہ یہ بیان کیا کہ جو بھی بندہ تصنیف و تالیف کا کام کرتا ہے نا تو لوگ اس کو اپنی اعتراضات کا نشانہ بنا لیتے ہیں، جی کہ یہ کام، یہ بات انہوں نے ایسے غلط لکھ دی ہے، یہ پہلے ہونی چاہیے، یہ بعد میں ہونی چاہیے، اعتراضات کا لوگ نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے بہت سے بزرگوں نے اس بہانے کو پیش نظر رکھ کر اور اس عذر کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے کتابیں نہیں لکھیں، انہوں نے تصنیف کا کام نہیں کیا۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں نے یہ عذر بیان کیا کہ جس نے کتاب لکھی وہ نشانہ بن گیا، لیک بر قدر خویش کوشیدن، بہ ز بیکاری و خموشیدن۔ لیک کا معنی لیکن، بر قدر خویش کا معنی ہے اپنی مقدار کے مطابق، یعنی اپنی ہمت طاقت کے مطابق، کوشیدن کوشش کرنا، بہ کا معنی بہتر ہے، اچھا ہے، با اور بے یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں فارسی میں، ان کے ترجمے سے اور سیاق و سباق کو کلام کے اگلے پچھلے حصے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا معنی کرنا ہے۔ بہ کا معنی بہتر، زے بیکاری بیکار رہنے سے، و خموشیدن اور چپ رہنے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا،
بیکار رہنے اور چپ رہنے سے بہتر ہے. بیکار رہنے اور چپ رہنے سے بہتر ہے. یعنی یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو بزرگوں نے اس عذر کو ذہن میں رکھ کے کتاب بعض بزرگوں نے نہیں لکھی، لیکن اپنا خیال وہ بیان کریں کہ میرے خیال میں اپنی طاقت اور کوشش کے مطابق بندے کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بیکار رہنے اور چپ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا، لکھنے والے کا اپنا بھی فائدہ ہے. یہ ظاہر ہے آخرت میں اس کے لیے وہ چیز موجب نجات بنے گی، اجر کا اور ثواب کا ذریعہ بنے گی اگر اخلاص کے ساتھ لکھی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ ان تک دین پہنچے گا، اچھی باتیں پہنچیں گی. من بقدر مجال کوشیدم من بقدر مجال پوشیدم فقرا برد نظم پوشیدم. فقرا برد نظم پوشیدم. مجال طاقت کو کہتے ہیں، بقدر مجال کا معنی اپنی طاقت کے مطابق. کوشیدم واحد متکلم کا صیغہ ماضی کا، کوشش کی، میں نے کوشش کی. فقرا یعنی شرعی مسائل کو، فقہ شرعی مسائل کو کہتے ہیں. برد نظم شعروں کی چادر، نظم کا معنی ہوتا ہے باتوں کو شعروں میں بیان کرنا، اور برد چادر کو کہتے ہیں لباس. پوشیدم کا معنی پہنائی یا پہنایا. میں نے اپنی طاقت بھر کوشش کی اپنی طاقت بھر کوشش کی شرعی مسائل کو شرعی مسائل کو شعر کی چادر پہنائی. شیر کی چادر پہنائی. شعر کی چادر پہنانے کا مطلب، محاورے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو شعروں کے ڈھنگ میں بیان کر دیا، شعروں کے رنگ میں ان کو بیان کر دیا. نہ کنی عیب گر تو بتوانی نہ کنی عیب گر تو بتوانی کہ درو حلے بپوشانی. کہ درو حلے بپوشانی. نہ کنی یہ ویسے تو مضارع منفی ہے کردن سے، لیکن یہاں بھی یہ نہی کا معنی دے گا، یعنی نہ کر، نہ کر. جس طرح مضارع مثبت امر کا معنی دیتا ہے نا، تو مضارع منفی جو ہے وہ نہی کا معنی بھی دیتا ہے بعض اوقات. نہ کنی عیب یعنی مطلب یہ ہوگا عیب نہ نکال، میرے اس کام میں عیب نہ نکال. گر تو بتوانی اگر تو طاقت رکھتا ہے. بتوانی اصل میں با الگ ہے. توانی مضارع کا واحد حاضر کا صیغہ ہے توانستن سے. توانستن کا معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا، کسی چیز کو کر سکنا. گر تو بتوانی اگر تو کر سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میرے کام سے اچھا کام کر سکتا ہے نا، تو پھر میرے کام میں عیب نکال کر اپنا وقت ضائع نہ کر. اگر تو مجھ سے اچھی کتاب لکھ سکتا ہے تو وہ لکھ، اور میری کتاب میں عیب نہ نکال. درو اصل میں در او ہے، اس کو یا اس میں حلہ قیمتی چادر کو کہتے ہیں. جو پیچھے برد ہے نا، برد معمولی چادر کو کہتے ہیں، معمولی چادر، اور حلہ قیمتی چادر. بپوشانی کا معنی تو پہنائے، یہ بھی مضارع پوشانیدن، پوشانیدن پہنانا، اس سے مضارع کا واحد حاضر کا صیغہ ہے. با یہاں بھی زائد ہے. عیب نہ نکال عیب نہ نکال اگر تو اگر انہیں قیمتی چادر پہنا سکتا ہے. انہیں قیمتی چادر پہنا سکتا. کیا مطلب کہ اگر انہی شرعی مسائل کو جو میں نے بیان کیے ہیں تو اس سے اعلیٰ انداز میں بیان کر سکتا ہے. اپنے بیان کیے ہوئے کو برد کہا نا، کہ میں نے تو معمولی اشعار لکھے ہیں، تو اگر اس سے اعلیٰ اشعار لکھ کر ان مسائل کو بیان کر سکتا ہے، ان پر حلہ پہنا سکتا ہے، تو پھر تو وہ پہنا. یعنی نصیحت اس میں یہ ہے کہ بندہ اگر کام اچھا کر سکے تو دوسروں میں کیڑے نکالنے میں اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے. دوسروں میں عیب نکالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی تعمیری کام نہیں ہے، بلکہ خود اس کو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو اس کا بھی اور دوسروں کا بھی. اسب تازی اگرچہ بہ تازد اسب تازی اگرچہ بہ تازد لاشا خر خیشتن نیندازد لاشا خر خیشتن نیندازد نیندازد. نیندازد. اسب تازی کہتے ہیں عربی گھوڑے کو. عربی گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں نا کہ وہ بڑے تیز دوڑتے ہیں اور بہت وہ ان کے اندر بڑی اعلیٰ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں. بہ تازد اچھا دوڑتا ہے. تاختن کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، بہ تازد کا معنی اچھا دوڑتا ہے. لاشا خر یہ اصل میں تو ہے لاشا خر، لیکن شعری مجبوری کے لیے بعض اوقات اضافت کو ختم کر دیا جاتا ہے. مضاف الیہ میں اضافت ختم کر دی جاتی ہے. لاشا خر پڑھیں گے تاکہ شعر کا وزن درست رہے. لاشا خر کا معنی گدھے کا کمزور جسم.
یا اس سے معنی ہوگا کہ مریل گدا، کمزور گدا، خیشتن اپنے آپ کو، نیندازد ڈال نہیں دیتا، پھینک نہیں دیتا، انداختن ڈالنا ہے، اندازت تھا، نون آیا تو نون کی وجہ سے بھی جیسے بتایا تھا با یا میم یا نون آ جائیں شروع میں تو الف یا سے بدل جاتا ہے، نیندازد نہیں ڈال، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو گدھا ہے نا، کمزور گدھا، وہ گھوڑے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا دوڑنے میں، تیز رفتاری میں، اوصاف میں، لیکن اپنی جتنی محنت تو وہ بھی کرتا ہی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ صفات نہیں بھی اور بہت اعلیٰ صلاحیتیں نہیں بھی بخشیں تو جتنی ہمت توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ دین کی خدمت اور معاشرے کی خدمت کرتے رہیں، یہ ان اشعار کا مفہوم ہے۔ عربی گھوڑا اگرچہ اچھا دوڑتا ہے، عربی گھوڑا اگرچہ اچھا دوڑتا ہے، کمزور گدھا اپنے آپ کو گراتا نہیں، کمزور گدھا اپنے آپ کو گراتا نہیں، صدو ہفتاد بیت و دہ بابست، صدو ہفتاد بیت و دہ بابست، لائق روزگار اصحابست۔ لائق روزگار اصحابست۔ اب یہ کتاب کے بارے میں پھر چند آخر میں اشعار کہہ رہے ہیں اور آخر میں پھر دعا بھی کریں گے، اپنا تعارف بھی تھوڑا سا کروائیں گے۔ صدو ہفتاد کا معنی ہے 170 بیت، شعر کو کہتے ہیں، گھر کو بھی ویسے بیت کہتے ہیں لیکن یہاں معنی شعر ہے۔ دہ باب کا معنی 10 باب، باب کا معنی دروازہ بھی ہوتا ہے اور کتاب کا جو ایک حصہ ہوتا ہے، کسی بھی کتاب کا بڑا حصہ اس کو باب کہتے ہیں۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میری اس کتاب میں 170 اشعار ہیں اور 10 بابوں میں میں نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ روزگار زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو، اصحاب دوستوں کو کہتے ہیں، یعنی یہ دوستوں کے زمانے کے مطابق لکھی جانے والی کتابیں نہیں، ان کے حالات و واقعات کے مطابق لوگوں کے کام آنے والی۔ 170 اشعار 170 اشعار اور 10 باب ہیں، 10 باب ہے، دوستوں کے زمانے کے لائق کتاب ہے۔ دوستوں کے زمانے کے لائق کتاب ہے، موجز و دل پذیر افتادست، موجز و دل پذیر افتادست، لا جرم بے نظیر افتادست۔ لا جرم بے نظیر افتادست۔ موجز اس چیز کو کہتے ہیں، اس کلام کو یا اس تحریر کو جو مختصر ہو اور اپنا جو اس میں بیان کرنا چاہا گیا ہے تو وہ صحیح بیان ہو گیا ہو اچھے انداز میں، مختصر لفظوں میں پوری بات کر دی گئی ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ کلام موجز ہے، یہ تحریر موجز ہے، مختصر لیکن جامع۔ دل پذیر کا معنی دل کو پسند آنے والی، افتادست کا معنی واقع ہوئی ہے، افتادن کا معنی واقع ہونا، پڑھنا، یعنی اللہ کا یہ کرم ہوا ہے کہ یہ کتاب مختصر اور دلوں کو پسند آنے والی واقع ہوئی ہے۔ لا جرم کا معنی ہے بلا شبہ، یقیناً۔ بے نظیر کا معنی بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ افتادست کا معنی واقع ہوئی، افتادن مصدر سے ہے۔ یہ کتاب مختصر اور دلوں کو پسند آنے والی مختصر اور دلوں کو پسند آنے والی واقع ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے، یقیناً بے مثال واقع ہوئی ہے۔ یقیناً بے مثال واقع ہوئی این ترا یادگار از شرف است، ہے، ترا یادگار از شرف است، نام او در جہاں بہر طرف است۔ نام او در جہاں بہر طرف است۔ ترا کا معنی تیرے لیے، ترا کا معنی تجھے بھی ہوتا ہے لیکن یہاں معنی ہوگا تیرے لیے، یادگار نشانی، از شرف، شرف کی طرف سے، ان کا نام ہے نا شرف الدین، جی یا لقب ہے یا نام ہے تو بہرحال شرف اس نسبت سے کہا ہے کہ شرف کی جانب سے یہ تیرے لیے ایک یادگار ہے، ایک نشانی۔ نام اس کا نام در جہان، جہان میں، بہر طرف است، ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف مشہور ہے۔ تیرے لیے یہ نشانی تیرے لیے یہ نشانی شرف کی جانب سے ہے، شرف کی جانب سے، اس کا نام جہان میں ہر طرف مشہور ہے۔ اس کا نام جہان میں ہر طرف مشہور ہے۔ از بخاراست مولد و نسبش، از بخاراست مولد و نسبش، وز خراساں علوم مکتسبش۔ وز خراساں علوم مکتسبش۔ مولد کہتے ہیں جائے پیدائش کو، جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے، وطن جو ہوتا ہے بندے کا، آبائی علاقہ، وہ مولد کہلاتا ہے۔ نسب خاندان کو کہتے ہیں، نسبش میں شین ضمیر ہے متصل اضافی،
اس کا خاندان، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بخارا یہ ایک شہر ہے، ازبکستان میں ہے آج کل یہ واقع۔ بخارا میں ہے اس کی جائے پیدائش بخارا میں ہے اس کی جائے پیدائش اور خاندان، اور خاندان۔ یعنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا خاندان بھی بخارا سے تعلق رکھتا ہے اور میں پیدا بھی وہاں ہوا ہوں۔ خراسان ایک اور شہر ہے۔ علوم مکتسب، علوم علم کی جمع ہے، مکتسب کا معنی حاصل کیے ہوئے، حاصل کیے ہوئے، شین کا معنی اس کے، اور اس نے خراسان سے علوم حاصل کیے ہیں، اور اس نے خراسان سے علوم حاصل یعنی مصنف نے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری جائے پیدائش اور میرا خاندان تو بخارا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں نے علم حاصل کیا ہے خراسان کے شہر میں۔ یا الہی بدہت توفیقم یا الہی بدہت توفیقم راہ بنما بسوء تحقیقم۔ راہ بدنما بسوء تحقیقم۔ بدہ دادن سے مصدر کا صیغہ ہے، توفیق کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے، کوئی کام بندہ کرنا چاہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دے تو اسے کہتے ہیں توفیق۔ مثلاً ایک بندے کی خواہش ہو حج کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اسے آنے جانے کے جتنے اخراجات ہیں وہ مہیا کر دے، وہ اس کو مہیا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس کو توفیق مل گئی ہے، یہ معنی ہوتا ہے توفیق کا۔ اور میم کا معنی ہے مجھے، یہ بدہ مصدر کا، بدہ امر کا مفعول ہے اور آئی ہوئی اس کے ساتھ ضمیر متصل مفعولی ہے، یعنی اصل میں اس کا تعلق بدہ کے ساتھ ہے کہ مجھے دے، تو مجھے دے توفیق، یہ نہیں معنی ہوگا میری توفیق۔ راہ بنما، مجھے رستہ دکھا، بنما نمودن سے ہے، نمودن کا معنی دکھانا ہوتا ہے، نمائد، چونکہ پہلا حرف امر کا مضموم ہے، با بھی مضموم پڑ جائے گی۔ راہ بنما کا معنی مجھے رستہ دکھا، یہاں بھی جو آخر میں تحقیقم میں میم ہے نا وہ اس بنما کا مفعول بن رہی ہے، دوسرا مفعول، مجھے رستہ دکھا۔ بسوء تحقیق، تحقیق کی طرف، تحقیق کا معنی ہوتا ہے سچی بات کہنا، سچی بات کہنا، یعنی اس کتاب میں مجھے یہ توفیق دے کہ میں سچی باتیں، صحیح باتیں بیان کر سکوں۔ اے میرے خدا اے میرے خدا تو مجھے توفیق دے مجھے توفیق دے حق بات کہنے کی طرف، حق بات کہنے کی طرف تو میری رہنمائی فرما۔ میری رہنمائی فرما۔ اس طرح اس میں انہوں نے اپنا تعارف بھی تھوڑا کروا دیا، اپنی کتاب کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں، اس کا تعارف بھی کروایا کہ کیا کیا کتاب میں بیان کروں گا، اور اعتذار بھی کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوں نا تو ان پر یعنی کہ ان پر قیمتی چادر پہنا دے۔ ایک معنی اس شعر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو میری ان خامیوں کو ڈھانپ دے، کیونکہ کسی کی خامیاں چھپانا بھی، ڈھانپنا بھی بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی صفت۔